وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے 10 نومبر نو انشاءاللہ بارگاہ قصر علمدار کالو کے گاؤں انشاءاللہ حاضری ہوگی جی۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ خالق کائنات نے ایک سودے دا ذکر کیتا ہے، ایک تجارت دا ذکر کیتا ہے، کیونکہ پرسوں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا یوم رحمت یوم وصال گزرے تے میں بی بی دی بارگاہ چی آج دی مجلس دا نذرانہ پیش کر۔ میرے محترم سامعین، خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لی ہے، اللہ نے مول لے لی ہے من المؤمنین خاص ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانیں، و اموالہم اور ان کے مال بھی اللہ نے خرید لیے ہیں اور ان کی جانیں بھی اللہ نے خرید لی ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور بدلے میں درم و دینار نہیں دیے، بدلے میں جنت دے دی۔ اللہ نے کچھ خاص ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور مال بھی خرید لی ہے۔ میرے محترم سامعین، خریدی وہ چیز جاندی ہے جڑی پہلے بندے کو موجود نہ ہو، جڑے ویلے بندہ کوئی فروخت کر دیندا شے پھر وہ اپنے کو رہندی نہیں، لئی ہو جاندی ہے جڑی پہلے کول ہوندی نہیں، جدوں بندہ دے چھڑدا ہے تو پھر ظاہر کول رہندی نہیں۔ یہ عجیب گل ہے کہ وہ مالک کائنات ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کچھ جاننا خریدیاں نے، میں کچھ مال خریدے نے۔ کیا وہ جاننا پہلے اللہ دیا نہیں سن؟ کیا وہ مال پہلے اللہ دے نہیں سن؟ کائنات تے وہ چیز کیڑی ہے جدا وہ مالک نہیں، کائنات تے وہ مال کیڑا جدا وہ وارث نہیں۔ جدو کائنات دی قبلہ ہر شے دی اپنی ہے، بنان والا بھی وہ ہے، استعمال بھی جتھے دل کردہ کرے، پھر کیوں فرما رہا ہے کہ میں سودا کر لیا؟ لفظ سودا موجود ہے، علماء جاندے نے ان اللہ اشتری، اللہ نے اے دیوبندیاں دا ترجمہ ہے مول لے لی ہے، یعنی مل اللہ نے خریدی۔ تیرا مل دیتا ہے وہ دا نا جنت ہے، جڑی شاہ خریدی ہے وہ کچھ مومنین ایسے نے جنہ دیاں جانا بھی خریدیاں نے، جنہ دے مال بھی خریدے۔ جڑی میں نو سمجھ آئیے جی اللہ ہر شے دا مالک ہے، پہلے بھی وہ جانا ہو دیاں سن، مال بھی ہو دی سی، جنت بھی ہو دی، ہر شے ہو دی۔ کچھ گلہ ایسی ہیں جڑیاں بندے نو سمجھان واسطے کیتیاں جاندیاں، کیونکہ بندے کسے مذہب نال بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تجارت ایک ایسی شے ہے، وہ بندہ چھوٹی سطح تے کرے یا بڑی سطح تے کرے، کچھ نہ کچھ بندہ زندگی خریدتا بھی ہے، کچھ نہ کچھ بندہ زندگی بیچتا بھی۔ یہ ہر بندے نال گل ہے، مذہب دی گل نہیں۔ سبزی چلو خریدو، چلو کچھ خریدیا ہی ہے نا، ضروری تھی نا بندہ جہاز ہی خریدے، چھوٹی شاہ بھی خرید سکتا ہے، بڑی شاہ بھی خرید سکتا ہے۔ یعنی خرید و فروخت ہر بندے نال منسلک ہے، کوئی نہ کوئی شاہ بندہ کسی ویلے بیچ بھی چڑھتا ہے، کوئی شاہ خرید بھی لینا ہے۔ اللہ نے خرید و فروخت کا لفظ استعمال کیتا نا جی، میں سمجھنا کہ خالق نے کو سانو سمجھایا ہے، ورنہ انہاں جانا دا مالک بھی وہ آپ ہی سی، انہاں مال دا مالک بھی وہ آپ ہی سی، اور جنت دا مالک بھی وہ آپ ہے۔ وہ مالک کل ہے۔ آج سودے والی گل کیتی سنا، وہ سانو اس گل دا پتہ ہے تمام دوستاں نوں، جڑی شاید ویچنی ہوئے نا جی او دا فکر ہوندہ ہے کہ وک جائے، جدوں تک ویچنی ہوندی ہے او دا فکر ہوندہ ہے، وک جائے تو پھر انہاں پیسے دا فکر۔ جڑا بندہ ڈنگر لے کے منڈی جاندے ہیں، وہ جاندے ہیں وہ مٹھا ٹرے یا کوئی بیمار ہو جائے انہوں فکر ہوندی ہے، جاندے ہوندی ہے، وکن دی دیر ہے۔ جڑے والے وہ پیسے بوجھ چپاندہ ہے پھر ڈنگر دی فکر نہیں ہوندی، پھر انہوں پیسے دی فکر ہوندی، انہوں اے ٹھیک ٹھاک پہنچے۔ یہ فکر مکا دیندہ جی، سودا فکر مکا دیندہ۔ سودا زمین ایسی ہوئے جیدے سیم تھور ہوئے ہوندہ کچھ نہ ہوئے، بندے اندر ایک کتھے وکنی ہے، ایک کتھے وکنی ہے۔ بندہ امریکہ ہوئے، بندہ ہو دے کہ ویچ چھڑے، اس ویکھی نہیں ہوندہ انی زمین پہ لب دی ہے، سستی پہ لب دی ہے، لے لو، او لے لینا ہے۔ بندے نو بڑی فکر ہوندی ہے دے وچ کچھ نہیں ہوندہ،
جب ویچ چھڑتا تو ہستا بندے نو ملتا ہے، وہ آتا سنا کی بنی، وہ آتا وک گئی، وہ کنہیں لئی ہے، وہ سکے وہ لئی جنہیں لینی سے لئی تاں ہی راضی ہو ہوں تو کیا کھا نہیں سی۔ ہوں جڑے پیسے آئے نا انہوں نے پیسے دی فکر ہے کہ ایک کسی جویں میری زمین سیم تھور والی سی کسی پیسے ہی 2 نمبر نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب فکر مک جاندی ہے سودے تو بعد۔ اللہ نے جی فکر والی گل ہی سمجھائی ہے، ویسے ہر شے دا مالک ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے کول جنت سی میں ویچ چھڑی ہے، مینوں فکر مک گئی ہے۔ میرے کو جنت سی نا جی، پوری دنیا نو پہلا تے اللہ جنت بکھائی ہے، تے بکھائی اس انداز نالے کہ بندیاں دیاں راڑاں ڈگن لگ پئیاں نے۔ بچ دودھ دا ذکر کیتا ہے، جڑے دودھ پین دے عادی سن انہاں کہ بھی حد مک گئی ہے۔ جن شراب دے عادی سن شراب دا ذکر بھی قرآن جنت وچ موجود ہے، حوراں نے جنت دا ذکر موجود ہے، سیباں دا ذکر موجود ہے، اناراں دا ذکر موجود ہے، نہراں دودھ دیاں شہد دیاں نہراں، اس قسم دی اللہ جنت بکھائی ہے کہ بندیاں آکھیا جی جاواں گے جی جاواں گے۔ تو سارا جہان تیار ہو گیا ہے، ہو سکا میں ویچ چھڑی تو ساری دنیا کو چسپی دا شکریہ قبلہ جب ساری دنیا نے دلچسپی دا اظہار کیتا نا کہ جاواں گے جی جاواں گے، بندے رات نو جاگے نے، بندے کھلو کے عبادتاں کیتیاں نے، بندے روزے دی بھوک کٹی ہے۔ جدو ساری جنت وکھان تو بعد بندے تیار ہوئے نا، اللہ فرمایا ان اللہ اشترا، میں ویچ چھڑی، میں حیران سا، میں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ اللہ اے محنتاں آساں کیتیاں نے، شب و روز جاگے ہاں، تیری بارگاہ چ حاضری دیتی ہے، کوشش کر کے تینوں راضی کیتا ہے تے تو اگوں ویچ چھڑی ہے۔ یہ کس ریٹ تے ویچیا تے کیویں ویچیا تے جنہ اگے ویچیا او اگوں کیویں دین گے۔ اللہ فرمایا جاؤ کی یاد کرو گے، میں تواڈے تے رحم کیتا ہے تے ویچیے، میں تواڈے تے فضل کیتا ہے تے ویچیے۔ جے میں عدل نال دیندا تسی لین جوگے ہی نہیں سی، جے میں جنت عدل نال دیندا میری عدالت دے سامنے تے نبی آ گیا نے تسی کون؟ اللہ فرماندا ہے جدوں میں ترازو حضرت آدم دے سامنے کیتا نا اس بھی آکے ربنا ظلمنا انفسنا، میرے اللہ معافی دیں، میں اپنے آپ کو ہمیں امتحان چھپا لیا ہے۔ جدوں میں یونس علیہ السلام دے سامنے ترازو کیتا تے عدل لایا ہے، یونس بھی آواز دیتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے، میں اپنے آپ کو ہمیں امتحان چھپا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ دے سامنے ترازو کیتا، انہوں نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، معافی دے دیں، ہو گیا ہے، میں ارادے نال نہیں سی ماریا، میں انہوں مکہ ماریا ہو گئی مرن تے آیا سی اور مر گیا تے میں نے معافی دے چھڑی۔ اللہ فرمایا میں تے عدل سامنے کرا ترکڑی تے نبیاں دے پریشانی بڑھ جاندی ہے، تسی کون ہو کی یاد کرو گے، میں تواڈے تے فضل کیتا ہے۔ سلطان العارفین نے آکھیا سی عدل کریں تے تھر تھر کم بن، ظالم چور اچکے ہو۔ چلو میں غلط شعر تاں پڑھے ہے پہ شاید تو ہم یاد ہو، میرا خیال ہے الحمدللہ بابا جی میرے پورے مجمع نو یاد ہے کہ ویسے تے عدل سامنے آوے تے ظالماں نو چوراں نو اچکیاں نو کمڑا چاہیے ہے، لیکن سلطان العارفین فرماندے ہیں تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن، ظالم چور اچکے نہیں، اچیاں شانہ نہیں، جدی شان ہی کوئی نہیں ہوتی گل نہیں میں کر رہا۔ سلطان العارفین آندہ ہے اچیاں شانہ والے ہوں، ہاں فضل کرے تے بخشے جاؤں، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ یہ مطلب ہے بخشش عدل نال نہیں، بخشش وہ سارے جاننے شعر سنے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہوں، بندیاں ساری داد ہو تے ہی دے چھڑی ہے، جنہیں چنگا ہو کیتا ہے نا، جنہیں ہو لمحہ کیتا نا لمحے ساہ نار، بندیاں کیا کوئی اخیر پہ کرتا ہے۔ اوہ اللہ دیا بندیاں نرا ہو تے لگ گئے ہیں، اے بھی بے خود سلطان آندہ تینوں کی ہے۔ او جی میں دس رہا ہوں تو میں نواؤں نہیں، میں باقی گالی دس رہی ہوں، ہو والے ہو کرنا تو باقی میں دسنا، جڑی میں نواؤں دی ہو میں دسنا، ہو میرے کو نہیں ہونی، ہو میں نہیں کوئی آکھ سنا جڑی میں آنکھ چڑی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جامن، اس فضل توڑے تک پہنچیا، توڑے اندر ایمان نے ایک جوش مارنا ہے، کوئی بندہ قرار نہیں پکڑ سکتا کہ بندہ انج بیر میں، نا اللہ فرمایا فضل کریں
تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے اللہ فرمایا میں عدل کردا نا تسی تے بخشے چوگے ہی نہیں سو تسی تے حسنین دی جگہ ویکھن تے قابل ہی نہیں اور حسنین دی جگہ پاکیزہ اور بندے تے خدا دی قسم ایمان صدر کو لنگڑنا تے بندے منہ اڑ کے بندے کدی یہ دا بوا کھولے نا اندروں تے ویکھیے اب وزیر اعظم ہاؤس کولوں بندے لگن تے لوکاں دی جان نکل جاندی ہے یار اندر بھی تو کوئی بندے ہی رہندے ہون گے نا وڈی کوٹھی ویکھ کے بندے اندر یارا بھی تے ایتھے رہندے نا حسنین دی جاگیر نو بندے کی سمجھے زہرا دی جاگیر نو بندے کی سمجھے اللہ نے بنائی ہے جے دل کیتا ہے ہر بندے دا کہ میں اوتھے جاواں اللہ فرماندا میں عدل کردا نا تو تے دروازے تے بھی نہیں سی پڑھنا میں کہ کی کیتا ہے فرمایا فضل کیتا ہے کی فرمایا فضل تیرے تے کیتا ہے جنہ کے ویچی ہے او کو ویچ دے نہیں وانڈ دے سبحان مولا کا جزا دے دے وہ جنہ آگے بیچی ہے وہ بیچ دے نہیں وہ بیچ دے نہیں وہ بڑھ دے نہیں تو سا کدی داتا صاحب دیگاں ویکھیاں ہون گیاں اتھے بچہ روے نا بھی میں کچھول کھانے نے پر وہ پہنے بچے دیگاں ویکھ کے کہ میں کھانے نے اگا ہو کے جا کے آکھی ہاں پھر تھوڑے چاول دے وہ منڈا پیر ہوندہ ہے وہ آدھا سارا ٹبر بھی رو پہ دے نہیں لب دے میرا منڈا پیر ہوندہ ہے ایسی بیچنے ہیں سبحان اللہ اے ایسی وہ ایسا بیچا نہیں رکھیاں نے جدو بیچاں گے کوئی لوے گا تو گل لے جائے جنہیں خریدنی ہے نا انہیں بننی جنہیں خریدنی ہے انہیں بننی سبحان اللہ بہت شکریہ بہت قبلہ مہربانی جنہیں خریدنی ہے بہت شکریہ جنہیں خریدنی ہے انہیں بننی ہے وہ اسی میلہ ویکھن گیا سا کہ بہت دیر دی گل معاف کرے داتا سابڑا ادو اسی جاندے ہوں سا میلے کی ہو گیا وہ گیا تو ایک بندے نو کہنا چاول لینا وہ جاندہ ہی انج گیا میں کئی باری گل سنائی مختصر کرنا وہ جاندہ انج کر کے انہیں منہ اگے جو انج کرے بک کر دیتا توڑ کادو دا لمبا سی وہ بندہ تھڑے دے کھلوتا ادا کھلو کے انج کیتا وہ سکے یار پرا کھلو آرام نہ دینے یار دے جا دینے نہیں تھے اس بچوں پار کے تتے ہوتے سڑ دے انہیں بھی سڑ دیتے لوکا دیا توڑا دے ان کی کرنا مطلب ظاہر سڑ گیا مسکین تو اتحان نہ دیکھا تو پیچھا آ گیا مگر عبدالستار سی بچارہ فوت ہو گیا سڑ پڑے میں کیا پاسدار کی ہوئی ہو سکے وہ تتے چول پہاڑے نے محنت ہو سکے میں تے پھر غور نہ تاں میں ہون جا ہون ٹھنڈے ہو گئے ہو سکے میں نہیں جانا میں ہوا جا دچھڑ ہو سکے میں تینوں دسنا بکھرے ہوں کہ میں دس ہو سکے میں تے دھیان نہیں کیتا میں تے کہا آنچی کر دیتا وہ جو چول پائے نے تے ڈگے نہ ادو میں ادو غصے نال ویکھیا پھر ایک ہی کیتا ہی تے جدو میں دھیان نال ویکھیا تے میں ان ٹھنڈے بھی ہو جان تے نہیں جانا میں تو پتہ ہی نہیں سی کہ ایس خریدی وہ تے گرم چاول پایا نے تے غصے نال ویکھیا تے مینوں پتہ لگا پہ اس خریدی تے میں کہ ہن کی ہویا کیا ہو سکے دسی نہ کسے نوں میں اے ابے نال لڑے ہیں اے ابے نال میرا کون سین کوئی نہیں تے اینوں پتہ ہے مینوں وہم پہ گیا پہ جیر اے کے میں ہاتھ کیتے انہیں آکھنا ہے اے تینوں زردہ چنگا لگدا تے میرا ابا چنگا نہیں لگدا ہن پتہ لگے مولوی علی کولوں جنت کیوں نہیں منگدے میرے محترم سامعین میں دیتے جڑی بحث کرنا چاہنا میں جناب سیدہ شکریہ قبلہ میں اللہ میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک ہونا چاہنا تھوڑا جا سفر کر رہے ہیں قرآن دا اللہ فرماندا ہے ہم نے سودا کر لیا ہے بے ان لہم الجنہ جنت دے چھڑیے جانا بھی لے لیے نے تے مال بھی لے لینے پرانی موٹر سائیکل دئیے تے نویں لے کے نال پیسے دینے ہی پیندے نے پرانی فرج دے کے نویں تے نہیں آوندی نال کچھ پیسے دینے پیندے نے جڑی شے پرانے اسی دے کے نویں اسی آندھنے لے جاؤ آ کے پر انج نہیں دے چھڑدے بھی آ لے جاؤ تو نہیں او نال کمزور شے ہوے تے نال کوئی دینا پیندا قبلہ شکریہ یار مارچا بھی لانا ہوگے کمزور کوئی شاہ ہوئے تو نال دینا پہندہ اے قرآن ہی سودا ہویا ہے برابر دا اللہ فرمایا انہاں دے مال تے جانا میری جنت انہاں دی انہاں نو جانا دی فکر مک گئی ہے انج فکر انہاں نو مک گئی ہے
تلواراں بڑے آج کھلوتے ہوں تے تھلے سوتے رہندے نے کمال ہے تلواراں دی چھاں تھلے سوتے رہندے نے کیونکہ جانا دی فکر وہ جو ویکھی گئی ہے تے فکر کا دی ہے اللہ فرماتا انہوں نے جانا دی فکر مک گئی میں نے جنت دی فکر مک گئی جتھے میرا دل کرے انہوں دی جان لے جاؤں او اعتراض نہیں کر دے جتھے انہوں دا دل کرے میری جنت وعد چھڑا میں اعتراض نہیں کرتا برابر دا سودا ہویا ہے اگر بندیاں کوئی سوداگر ہے نہیں سانو ضرور دسیا جی جانا اسی بھی چاہنے ہیں یارا شیخو پورے مینو شکریہ قبلہ میں عرض کرنا کہ پوچھ لینا چاہیے جے کسے نو پتا ہوئے سوداگران دا تے او دس دیں نہیں تے اسی دس دیں چلو اسی تے دس رہے ہیں برابر دا سودا ہویا ہے جس سوداگر لبڑنا انہاں دیا جاناں دا بھی سودا ہویا ہے انہاں دیا مالاں دا بھی سودا ہویا تے برابر دا سودا ہویا تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے کو بندے دسن اے جنت کنے گھنٹے پاک رہی دی تے پھر اتھے ویپر پھیرن لگ پیندے نے فرشتے میں کی پڑھنا پیا میں پہنا کو عالم دین دسے پہ انہیں گھنٹے جنت صاف رہی دیئے پچھلے ٹائم پانی روڑ کے تے ویپر مار دیں فرشتے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا سویرے چارو دیں دینے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ کڑی لائی نہیں میں چلو خیر کوئی بندہ دس نہیں سکتا پہ اسرافیل جاڑے پہ اللہ اندہ سے پچھلے ٹائم جنت پاک ہے شکریہ ہوں تسی دسو کنے گھنٹے پاک ہر ویلے پاک ہے تے تہاں دسیا میں کی دسیا مجلس تے تہاں پڑھ چڑیے میرے مجمع نے جے جنت ہر ویلے پاک ہے برابر دا سودا ہویا ہے تیرے کول ہیں تے وہ بندے لیا جڑے ہر ویلے پاک شکریہ قبلہ ہو گیا تیرے کول ہیں تے تو لیا تیرے کول ہیں نہ تو لوگ لیا جڑے ہر ویلے پاک نے شرط اگلی بھی آ جنیاں انہاں دیا جانا پاک ہونیاں چاہیے نے انہاں دا مال بھی پاک ہونا جانا بھی جنت دی طرح پاک ہونا ہر ویلے پاک مال بھی جنت دی طرح پاک ہونا تے ہر ویلے پاک بندے نو نہیں لب دیتے آسی دسنے ہاں اے سارا مدینہ منورہ ایک جیسا پاک ہوندہ تے سارے دے بوئے مسیطے کھلے سن کھلے ہی رہی دے پیغمبر نے سارے بوئے بند کرا کے ایک کھولے ہیں تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکے کیا یا رسول اللہ ساڑھے دروازے کنے بند کرائے نے فرمایا اللہ نے تو نہ آکے آلی دا کھلوایا کنے میں فرمایا جنہیں توڑے بند کرائے نے وہ بھی اللہ نے انہاں کے ذرا وجہ دس دے وجہ پوچھ لینی اچھی ہوں دیئے انہاں کو پیغمبر تے اعتراض نہیں کیتا انہاں صرف وجہ پوچھی ایک بندہ میں نواندہ مجلس پڑھ دے میں نہیں آ سکتا ہوندہ وجہ یار وجہ تے دسن چاہیے نا پھر میں بیرون ملکہ میں تھے آئی نہیں وجہ دسن چاہیے عیب کوئی نہیں وجہ دسن چاہیے میں انہاں پوچھیا صحابہ نے پہ ساڑھے دروازے بند کیوں ہیں وہ کنے کرانے اللہ نے علی دا کھروایا کنے اللہ نے انہاں کے ذرا وجہ دا پتہ لگ جائے پیغمبر نے آکھیا کوئی ارجاڑی گل نہیں میں دس دینا اصل چاہ اللہ نے میں نے آکھیا پہ جیڑا بندہ سدھا مسجد چاہ جاندہ نا سدھا دروازہ او دا کھولا رکھیں جڑا ہر ویلے پاک رہے کیونکہ بندہ پیر پڑھدا سدھا مسیطہ چونکہ مسیطہ بوا کھولدا ہوئے اتھے او آ سکتے نے جڑے مسجد دی طرح ہر ویلے پاک جی میں مسجد ہر ویلے پاک ہوں دی ایمیں وہ بندے ہر ویلے پاک ہونے ہیں تے سوائے علی تے علی دے آن پترہ تو تے علی دی زوجہ تو اس قابل بندہ کوئی نہیں جیڑا ہر ویلے ہی پاک ہوئے ادھا مطلب سودے دا تے پتہ لگ گیا ہوں میں دی بحث چونکہ جناب خدیت اور کبرا تک ہونا چاہنا آج یہ بحث دوجہ طریقے نہ میں کرنا چاہنا انہوں دیا جانا بھی پاک نے مال بھی پاک نے آج میں مال دی گل کرنا لگا کہ مال بندیاں دا پاک ہونا چاہیے مال بندیاں دا پاک ہونا چاہیے چار قسم دے مال اللہ نے قرآن چ حرام کیتا وہ میں چارے قسمہ جناب دے سامنے آج پڑھ پریشان ہو کئی باری اسی مجلس پڑھنے ہیں تو نال دا بندہ نال دے بندے نوں سنا وہ پھر کئی باری فٹ آ جاندے نا کہ مثال فٹ آ جاندی وہ اسی ارادے نال نہیں کرتے سانت نہیں پتا ہوندا لیکن مال چار قسم دے نے پتہ نہیں میرے کو کیسا مال ہے تواڈے کول کیسا مال ہے لیکن چار قسم دے مال اللہ نے حرام کیتے
پہلا مال سورہ مبارکہ بقرہ پڑھتے نا جناب 188 نمبر آیت مجید ہے. یہ ذرا تھوڑی جی باریک کر لے. اللہ فرماندہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ان مالوں کا کھان کان حرام ہے جو مال ہی باطل ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے مال حق بھی ہوتا ہے، شکریہ مال باطل بھی ہوتا ہے. تھوڑی جی بحث. اللہ فرماتا وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ اموالکم، جو تمہارے مال ہیں، بینکم بالباطل، جو تمہارے درمیان باطل کے مال ہوتے ہیں وہ مت کھایا کرو. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اے جی جڑا تھوڑا جا نا یہ زور دینا پینا ہے. میں بھی بڑا زور دے کے انہوں کئی تفسیراں چو ویکھیا تے مر کے سمجھ آئیے نہیں سی آؤندی. یقین کرو نہیں سی آؤندی. میں بڑی کوشش نال سمجھیاں جویں کر کے میں سمجھیاں. اللہ کرے میں مجمع تک کچھ پہنچا لوں. کئی بار ساڈے کول گل صحیح پہنچ دی اگے نہیں تے آنے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ گناہاں دی معافی منگے. میں جے نہ سمجھا سکیا اپنے دی منگاں گا تہاڈے گناہاں سارے مجمع نوں گناہگار بندہ کر چھڑے. گناہاں دی معافی منگو تھلے منہ کر لو. تسی بشک اتا منہ کر کے ویکھو جے میرے کو نہ پہنچائی گئی تو میں اپنے گناہاں دی معافی منگاں کہ خالقہ مینوں جانچ نہیں آئی. میں کوشش کرنا تھوڑی جی دقیق گلاں بھی ہوندیاں نا جی، کچھ لطیف گلاں ہوندیاں نے. یہ ایسی گل ہے. اللہ فرماندا ہے وہ مال نہ کھاؤ جڑے باطل نے. مثلا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مت کھینچ کے لے جاؤ طرف حاکموں کی، مت کھینچ کے لے جاؤ طرف حکام کی، حاکموں کی طرف. حاکم دا میں ترجمہ تشریح اس واسطے نہیں کرنی کہ بڑے ادارے نے جڑے اس ویلے حاکم نے تے اداریاں نو گننا ٹھیک نہیں. بہتر ہے کہ حکام ہی ٹھیک نے جڑے سارے تے حکم پہ کرتے نے حکام نے یعنی حاکم نے. اللہ فرماتا مت کھینچ کے لے جاؤ اِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کھاؤ ایک ایک ٹکڑا اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. یہ تشریح میں کئی تفسیراں جو پڑھن تو بعد کر دینا. ویسے ایک باری پھر بھی پڑھ دیاں تو کک سمجھ نہیں آنی دوبارہ پڑھ دینا جنہوں آئے دسیا جی ترجمہ پڑھنا. اور مت کھاؤ مال اپنے درمیان اپنے ساتھ باطل کے، اور مت کھینچ لے جاؤ ان کی طرف حاکموں کے، تاکہ کھاؤ تم ایک ایک ٹکڑا مال لوگوں کے سے ساتھ گناہ کے اور تم جانتے ہو. سمجھ آئی؟ میں کہیں نہ دقیق گل. ہوں پنجابی ہے تے مریم نواز شریف صاحب بھی آخیا پنجابی بولو، بچیاں نہ بولو. وہ فرماتے ہیں میں پرائمری سکولوں کی پنجابی دیا کتاباں لوا دینیاں نے، بندے پنجابی بولتے ہی جاندے. پنجابی چ نہ سواد ایک ہے اور میں سمجھانا پنجابی چ میں پنجابی چ سمجھا، ورنہ آڑا اردو جویں دی میں پڑھی یہ کوئی اگا پیچھا مینوں ہی نہیں لگا، تھانوں نہیں لگا. مہربانی انہاں آخیا پنجابی نو فروغ دیو، کیونکہ ماواں اج کل اپنے شوہراں نال پنجابی بولدیاں تے بچیاں نال اردو بولدیاں. بچے نے پوچھتے ہیں بیٹے کچھ کھاؤ گے تو بندہ کو توسا کھادا ہی. میرا خیال ہے کہ پنجابی رواج پا جائے نا جی تو میرا خیال ہے بڑیاں سمجھا آ جائیں. ساری اپنی زبان ہے نا، میں اپنی زبان سے سمجھانا. ایک باری میں پھر اردو پڑھنا تاکہ پتہ لگے پی کہ پنجابی کتنی اہم ہے سارے واسطے. اور مت کھاؤ مال اپنے درمیان، مال اپنے درمیان اپنے ساتھ باطل کے، اور مت کھینچ لے جاؤ ان کو طرف حاکموں کے، تاکہ کھاؤ ایک ایک ٹکڑا مال لوگوں میں سے ساتھ گناہ کے اور تم جانتے ہو. میرا خیال ہے پھر تو ہسترا باری سنے ہیں تے انشاءاللہ دس دی پی گل جڑی ہے. ہوں میں انہوں سمجھانا اللہ اس مال نو حرام کر رہا ہے اس آیت وچ، اس مال نو جیڑا بندہ کسے دی زمین تے کسے دے مال دے متعلق کسے حاکم نو جا کے ملے. وہ حاکم جج بھی ہو سکتا ہے، بڑا ایس ایس بھی ہو سکتا ہے، آئی جی بھی ہو سکتا ہے. انہوں جا کے آکھے بھی ایدے تے میں نجائز کیس کرنا، ادھا تو لے جائیں تے ادھا میں دے. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیر پنجابی جی سمجھ آئی اتفاق. حاکم کو جانا، کسے دے مال تے نظر رکھنی، او دیاں زمینہ تے نظر رکھنی، انہوں آکھنا بھی میں دے تے جھوٹا کیس کر دینا پہ تو کوئی نجائز مال ہے، اینا تو رکھ لیں تے اینا میں رکھ لنگا. اللہ فرماندہ ہے حاکماں نو وچ پا کے مال نو باطل کر کے کھانا حرام. مہربانی بہت شکریہ. اے ماڑے بندے دا کام نہیں، ماڑے سلوات پڑھو ٹکا کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے بڑے بندے دا کام نہیں ہو جا کام کرنے بھئی کسی دا مال. ایک تے اے مال حرام ہو گیا، اے سینچ رکھنا جا. چار مال پڑھنے. دوسرا مال میں پڑھ لگا. اللہ فرماندہ ہے وَأَحَلَّ
اللہ اے سورہ مبارکہ بقرہ جی پہلی سورت دا آیت نمبر 188 سی جی اس سورت مبارکہ دی اسے سورت دی آیت نمبر 275 پڑھ رہے ہیں اللہ فرماندہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے تم پر خرید و فروخت کرنا حلال قرار دیا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام قرار دیا یار دوجا مال کیڑا حرام ہے سود دا مال کھانا تھوڑے ہی بولے ٹکا کے بولے اور یارا سود دا مال کھانا حرام ہے میں ایک بندے دی بڑی مشکل جان چھڑائی سی میں کہیں میں سائیں دسے ہے یاد تو انہوں آ گیا کسی نے یاد ہے تو بڑا کنے پیسے میں دیتے ہیں کہہ دے میں دس دیں بندہ ایک ساڑھے پنڈ سی ساڑھا گوانڈی سی ساڑھے کول مزدوری کر دے بچارہ باہر بیٹھ ساڑھی کار دے ناڑی وہ دی بچی بھی آئی سی کدھر پنڈ وہ دے بندے اس بچی دے شوہر نے کدھو سود تے پیسے لے لائے وہ ودے 24,000 ہو گیا 24,000 اس دور سے بڑا جیسی بہت زیادہ پیسے سب 24,000 جب میں گل پہ کروں وہ بیچارہ رون لگ پہ میں کی ہوئی کہنے لگا وہ بچی وہ تو بیائی اس بندے نے سود تے پیسے لے لے سن لیا تو کوئی 2-4,000 اسی تقریباً وہ 24,000 ہو گیا دیتا نہیں گیا جنہا کو 4 نہیں دیتا گیا وہ ودہ گیا سود در سود ہوتا گیا وہ انہوں نے ہاں بچی لے جانی ہے وہ دے کلو کم کرونے نے کر دیا جدو ہون کے پیسے دے چھڑے تو وہ بچارہ بچی والے نو کیا جائے تیری بچی وہ میں نے کہنے لگا کچھ ہو سکتا ہے میں کہا کتے گل ہے فلانے پنڈ دی گل ہے تو تسی جاندے ہوندے رہندے ہو پنڈاں وچ تے چلو تسی گل کرو شاید کتے تھوڑا واقف ہوے ہن میں کہا شیخ پورا میرا واقف ہی کوئی نہیں جھوٹ ہی ہے یا میں کہا اٹک میرا واقف کوئی نہیں مثال دے طور تے مینوں کوئی بندہ آ کے جناب دین نے میں کہا میرا واقف ہی کوئی نہیں اس طرح نہیں ساڑھے ساکرہ تھوڑی بہت واقفیت ہوندی ہے اے چوری ملک صاحب بھی تشریف فرما گیا چونیاں بھی میری واقفیت تھوڑی بہت ہے چونیاں واقفیت ہے جی میری اگر چونیاں کو کام شام ہوئے تو کسے میں نے آکھنا نا بھی چونیاں تو اٹھے بندے رہندے یہ دا مطلب ہے سانو ساکرہ مورویاں دے کافی کم از کم 1-2-4 بندے نا مراسم ہوندے ہیں وہ میں نے کہنے لگا تسی جاندے ہوندے رہندے ہوتے ہو پتہ کرو میں ایک بندے فون کیتا شریف آدمی میں کہا بھائی جی تواڈے پنڈ کو بندہ سود لیندا ہے اس کہا سارا پنڈ لیندا کی کم سی میں کہا وہ سمجھا پیسے لینے وہ سود تے اور میں کہا نہیں جی میں ایک عرض کرنی ہے سارا پنڈ لیندا اس کہا سارا پنڈ لیندا کی کر میں کہا اس رساں دی گل ہے اس کہا انہاں معاف نہیں کرنا انہاں معاف نہیں کرنا اے ابے دی بھی نہیں مندے یہ سود لینے والے بندے جب منن لگن تے روز پنچایتاں آ کے معافیا بھی مانگ کے بندے لے جاؤ ہو سکے کاروبار انہاں دا معاف نہیں کر دے میں کہ پھر ملو کسی وقت پھر صلاح کرنے میں انہوں آکھیا میں انہوں صلاح دیتا بھی ملو وہ میں روز آ کے ملیا کہ نہیں اور جنہوں کام صحیح انہیں میں کر کے چھڑیا میں لگا گیا ہوتا انہوں جا کے میں ملیا میں کہا جی سناؤ انہوں نے آکھیا انہوں مننا کوئی نہیں ہیں ساڑھے قریبی لیکن تو آکھے نا معاف کر جانا تو وہ کوئی نہیں تو فون کیتا سی تو میں تینوں منگوا لیا تو میں کہا پھر مینوں کیوں منگوایا جی انہوں مننا نہیں انہوں نے کہا 12 تو پا تو 12 میں پا میں کہا میں 12 کا دا پا تو 12 کا دا پائیں وہ سکا تو فون کیتا ہے تو میں سنے ہو سکا وہ جو بندہ دین جوگا نہیں تو میں نے فون کیتا ہے نا آتا کیوں کیتا ہی میں سنیا نا میں کیوں سنیا ہن 12 تو پا بہت شریف بندہ کڈا شریف بندہ ہو سکا 12 تو پا وہ بھی جے 24,000 جوگا ہوندہ تو وہ بھی دے چھڑتا 24 میں آکھیا میں سا 2-3 پڑھنا تو دینا حالا میں پرانی گل پہ کر میں دینا جس بندے دی تنخواہ 3,000 ہوئے 12,000 دینے لگا جان نکل جلدی میں کرنا کچھ وہ میں 12 دیتا 12 انہاں دیتا وہ دے گتا انہاں دی جان چھوٹ گئی کاٹا میں بچ گیا وہ میں نے پڑھنا ملیا اس میں نے آکھیا سود دا مال حرام ہے یہ میں پڑھنا اور اس آکھیا تواڈے بچے جاؤ ہاں تواڈی خیر ہوئے اور میں کہا یار چھڑ پر گل ہو گئی تیری میری گل دسی نا کسی اس طرف بدنامی ہوتی بھی تو سود تے پیسے لیندے ہو میں اس طرح آکھیا میں عام نہ ہوئے نیکی کر دریا میں ڈال وہ دنیا تو ٹر گیا مثال میں تاں پہ دینا وہ بھی ٹر گیا جنہیں 12 دیتا سی کوئی دنیا تے کوئی نہیں تے جنہوں ماہ دیتا سی وہ بھی کوئی نہیں اسے گل کی تھی اس آکھیا مولوی جی تساں ایسا کیتا ہے کہ ساڈا ساہ سوکھا ہو پنجابی کیسے سن لئیے میرے کو ساڈا پھر سنو تساں سمجھا میں گل مکا چھڑیے جام پاؤن لگا مجلس نو کہنے لگا ساڈا ساہ میرے چہرے تے چمک آئی کہنے لگا تسی کیوں ایڈا چمکے ہو میں نے گل اور یاد آئی ہے کی میں کہ سود تساں چکیا سی پیسے اساں دیتے نے تے کی آکھے کہنے لگا ساڈا ساہ سوکھا ہو گیا میں کہ مینوں قرآن دی قسم ہے خدیجہ نہ ہوندی پورے عرب دا ساہ ہی سوکھا نہیں سی
اس بی بی لوگوں نے سود واپس کیتے اس بی بی لوگوں نے سود واپس کیتے غریبہ کی جان چھڑائی ہے تو غریبہ سوچیا ہے یہ تو بڑا دین ہی اور کوئی یہ مطلب ہے سود حرام ہے جلدی کریں ایک جلدی جلدی آیت پڑھ لیے اللہ فرماندہ ہے وَآتَوْا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ خبردار جو یتیموں کا مال ہے نا یتیموں کا جی اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ جو اپنے پاک مال میں یتیم کا مال شامل کرتا ہے سارا ہی پلید ہو جاتا اپنے پاکیزہ مال جڑا یتیم نو لوٹ کے کھاندا ہے تے وچ پاندا ہے اللہ فرماندا ہے پاکیزہ مال وچ ناپاک مال شامل نہ کرو یتیم دا مال کھانا حرام ہے ترائے ہوگا جی گن لو جی حاکمہ نو وچ پا کے کسے دی زمین دا عادل لینا حرام ہے حرام ہے سود تے پیسے دے کے ود ودانے تے ودا کے کھانے حرام ہے شکریہ یتیم دا مال کھانا حرام ہے اے ان آج دی مجلس دی آخری آیت ہے یہ تحت ہی میں مکا دینا ہے مسلمان کے مال کو غنیمت بنانا حرام ہے میرا تو خیال سے مجلس مکمل ہو جانی چاہیے تھی اور یارا مال غنیمت جڑا ہوتا ہے وہ کافران دا ہوتا ہے کہ مسلمان کافران نال بندہ لڑے جڑا مال لبے انہوں غنیمت آن دیں مسلمان دے مال نو غنیمت نہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے حرام قرار دیتا مسلمان دا مال ہوئے وہ غنیمت ہوندی نہیں یارا غنیمت غیر مسلم دا مال ہوندہ ہے جڑا اسلام دا دشمن ہے او دا مال غنیمت ہوندہ ہے ہون ایک آیت ہے اس آیت دا نام 94 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ نساء ہے انہوں ہی سن لو وہ نبی پاک نے کہ جماعت بھیجی جہاد واسطے وہ جہاد واسطے بندے جاندے سنتا ہے اے پکی گل ہے پہ اس دور چ سارے مجاہد صرف اللہ دے دشمن مارن نہیں سن جاندے بچو مال غنیمت بھی ذہن چندہ سی اور تو فوج دی کڑی بکری تنہا ہوتی سی مال غنیمت جو گلے بڑے 4 پیسے اور نبی نے بھیجے اگے ایک بندہ سی مسلمان ڈنگر پہچارتا سی ڈنگر ہو دے اینے سان انہوں ویخ کے بندہ دا دل کر پہ اب جہاد ہی کدھر کرنا نا ایسے ہی کر چھڑو تواڈی کیا بات ہے میں رمضان اچ قرآن پہ پڑھنا جنیاں گلہ میں کرنا میں کوشش کی تھی یہ مجلس جنی پڑھا وہ دے زیادہ قرآن پڑھا تھوڑی تاریخ پڑھا تو انتر پتہ ہی نہیں کہا تو آج ہی سنیا میں نے میرا متھائی تو سی آج لگے ہونے میں پہنا چوتھی آیت پہ پڑھنا پیغمبر نے بندے بھیجے اگے مال بڑا جا سی بندے کو مسلمان سی مومن سی وہ کھلوتا سی بندے سوچیا کہ کدھر جہاد ہی کرنا نا بہتے بندے تے تھوڑا مال اتھے جہاد کریے کہ اتھے کریے مال بہتا تے بندہ ایک انہاں اعلان کر دیتا بے کہ اوہ اللہ دیا منکرہ نبی دیا دشمنہ قرآن دیا مخالفت تیار ہو جا آگئی ہے تیری وہ صاحب لایا پینا مسلمان نے جہاد تے نکلے نے اپنے نے انہوں نے شک پہ گیا کہ میں خورے کافر ہاں اس بچارے اپنی مسلمانی دے اظہار واسطہ کیا السلام علیکم کیا بات ہے توڑے سنو دی اور یارہ اس دور چھے نشانی سی مسلمان دی کہ بندے السلام علیکم آتے سن تے پتہ لگ جاندہ سی کیونکہ نہ تے کافر السلام علیکم ایک دوسرے آتے سن نہ مشرک نہ یہود و نصارہ یہ صرف مسلمانہ جنوائی سی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وعلیکم السلام انہیں اپنی مسلمانی میں ایک مثال دینا انہیں آج پھر دے دینا پھر یاد آگئی ہے اگر کوئی بندہ شیعہ ہوئے موٹر سائیکل تے پچھلے پسے آکے بندہ موٹر سائیکل ٹھا انہوں مارے بندہ دیا ہاتھ ہالی کڑی بھی آل جائے تے گلے چی یالی مدد بھی پایا ہوئے ہاتھ انگوٹھی پائی ہوئے پچھلی بتی ٹوٹ جائے وہ بندہ اتر کے لگے چپیڑ مارن پچھلے بندے نو وہ اگوا کہا یالی مدد میرا خیال ہے ہوں تو جلدی سمجھ بچہ نو آگا وہ جنہا بندہ کو آندہ یا علی مدد وہ دا مطلب کی میں جان دیں اسی آپس سے تو بھی مومن ہے تو میں بھی مومن
یار ہی مدد فائدہ لیا میں نواں ڈالا لیا ایک بندے نے مگروں موٹر سائیکل 125 والا جڑا نا وہ چاہتا ہے میں آپ 100 تے جاواں یہ موٹر سائیکل نہیں 125 والا یہ نہیں آتا یہ جائے 100 تے اوندا یہ جائے نہ جائے میں 100 تے جاؤں انہیں مگروں ماری 32 تروڑی وہ ڈالا سی نال ایک پولیس والا میرے سی گن مین میں ترو وچ جننے آئے نا وہ نہ منوں ہی آکھنا صوفی جان دے صوفی جان میں ترو وچ یہ پوائے گا 32 اگوں دھیان رکھے نویں گڈی لے کے نکلے وہ وہاں پچھلے پاسے گڈی رکھ لی ڈالے تے پیچھے جگہ ہوندی انہوں وچ ماریا وہ اگے یار ہی مدد ٹنگیا سی ساڈی گڈی دے وچ وہ قصیدے پڑھن لگ پیا نہ انہوں قصیدہ آوے صدقے جاواں قصیدہ آوندا بھی کوئی نہیں ایویں کڈنگے سیدھے نوں پڑھن لگ پیا نہ اودی آواز تے مولا علی تے قصیدے میں اشارہ کیتا شاہ عابد شاہ جی میں کہا یہ سانو صاحب لایا جی انہاں نے پتہ لگتا یہ ہن صرف پیسے بچاندا پہ گل کو تھوڑی دور گئے نا پتہ نہیں سید نے عابد شاہ صاحب مینوں کہن لگے چھڈو چھڈ میں کیوں ہو سکیا پاویں اے شیعہ نہیں تے پاویں نو قصیدہ آوندا نہیں آسرا تے علی دا پیا نہیں مولا علی دا آسرا پیا نہیں خدا دی قسم آسرا مولا علی دا تے چلو اے دے منہ جو اے دا دل ہے کہ جدوں میں علی علی کراں گا نا اے بندے مینوں چھڑ چھڑن گے تے جو او دے دل چ گل آ گئی تے سانوں بھی چھڑ چھڑنا چاہیدا میں سائیڈ تے کیتا میں کہ علی علی کر ساڈا یہ بھی ایک جملہ ہے نا جا میں جا علی علی کر وہ موٹر سائیکل لے کے ٹر گیا علی دے نعرے ماردا یہ مطلب لحاظ آ جاتا ہے جدوں کوئی بندہ کسی دا آسرا لیندا ہے اس اسلام دا آسرا لے کے آکھیا السلام علیکم بندیاں سوچیا جے وعلیکم السلام آکھیا تے دیا بھیڈاں بچ جانیاں تواڈے سنن دی کیا بات جے وعلیکم السلام آکھیا تے اونٹ بھی بچ جانے یہ تے بچ گیا انہاں آکھیا او کافرا ہن السلام علیکم نہ کر ہن موت آئی ہے تو السلام علیکم یاد آ گئی تینوں جھوٹ نہ بول تیرے اندر کفر ہے تیرے اندر شرک ہے ہن پتہ نہیں انہاں دے اندر کی سی میں جال دے نال گل پہ کر او یارا انہوں آتے سن تیرے اندر کفر ہے تیرے اندر شرک ہے یہ انہوں آتے سن تیرے اندر کفر ہے میں قرآن چو آج او گل پڑھن لگا جدو اللہ دسیا اینا دے اندر کی سی خیر ہوگا تو اگی بڑے لوگاں کی گل ہے منہ سنبھال کے کرنی چاہیے میں کوشش پہ کرنا کہ ذرا دھیان نال کراں قرآن نہ ہوندا تو میں کیوں کرنی سی میں کیوں چھیڑنی سی گل اس نے کہا السلام علیکم انہاں آئی آؤ ویکھا رتاؤ انہاں کیا حملہ کرو السلام علیکم کرن لگ پیا جے انہاں نو شک پہ آیا کہ قرآن ہی نہ پڑھن لگ پیا ایدا کی وہ مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے کی کرانی انہوں نے کہا حملہ کرو حملہ کر دیتا بوٹی نہ آئی جی مار چھڑیا بندہ قتل کر دیتا بندے نو پیڈاں ونڈ لئیاں اونٹ ونڈ لے مال اسباب سارا ونڈ بنا کے تے پیغمبر کو لا گیا جہاد کر کے انہوں دے آن تو پہلا جبریل بیٹھا سی آ کے اللہ دا صدقے جاواں آباد رہو بہت شکریہ قبلہ رمضان ہے رمضان فقہ جعفریہ چی غلط روایت پڑھی ہے تو روزہ باطل ہو جائے رمضان کھلو کے اگر کچھ یہ آندہ نا کہ نبی پاک نے فرمایا تو فرمایا نہ ہوئے حضرت علی نے فرمایا تو فرمایا نہ ہوئے مولا حسن نے ارشاد فرمایا تو فرمایا نہ ہوئے روزہ باطل ہو جاندہ ختم ہو جاندہ ٹوٹ جاندہ روزہ ختم ہو جاندہ معصوم نال غلط روایت منسوب کرنا روزہ ختم مکتب اہل بیت دی میں گل کر رہا باقی کوئی گل حضور نے فرمایا نہ فرمایا ہوئے یہ مطلب گل پھر روزے میں دھیان نہ کرنی چاہیے اوے یارہ 14 معصوم کسے معصوم نال بھی روایت منسوب کیتی جائے فرمایا ہونا نہ ہوئے ایویں بندے آخر حضور نے فرمایا امام حسن نے فرمایا مولا علی نے فرمایا اگر نہ فرمایا ہوئے پکی روایت نہ ہوئے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے کئی بندے اس ڈر تو رکھ دے ہی نہیں صلوات پڑھو اچھی
پہ ایویں کہ ٹوٹ جائے گا کی فائدہ؟ میں محتاج پہ پڑھنا، مولا تانوں جزا دے رہے. یہ بندیاں نے بندہ مار دیتا، جبریل آیت لے کے آ گیا، پیغمبر نے کہا جہاد کر رہے ہو، انہیں کہا کمال ہو گئی آیت کا سے اڑا دیتا ہے. تو فرمایا وہ دا مال فرمایا تقسیم ہو گیا، صحیح صحیح تقسیم کیتا ہے. تو آڈی کیا بات ہے سنو، صحیح صحیح. ساڑھے پہنے خود بابا لمحہ پہ آسی ویسے جاگدہ سی پہ، بابے ایڈے سوتے نہیں ہوندے جاگدے ہوندے. منہ تے کپڑا لیا سی تے منڈے چوری ککڑ لے آندہ کہ تو کٹ کے منڈے ہیں اوتھے پہ آکھنا حلال کرو حلال کرو حلال کرو. منہ تے کپڑا لیا کے آندہ ہے جدو آیا ہی حرام ہے حلال ہے دا کی کرنا. انہاں کہا صحیح صحیح بندیا صحیح صحیح بندیا صحیح صحیح بندیا. نبی فرمایا اللہ پہ آندہ مال ہی صحیح نہیں بندیا صحیح کی تھا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، آیت آگے جی 94 نمبر آیت سورہ نساء دی. اللہ فرمایا اے ایمان والو، کافروں نہیں ایمان والو. ہائے ہائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں ضرب کے لیے نکلو، ضربت کے لیے نکلو، مارنے مروانے کے لیے نکلو، جب تمہیں قتال کرنے کے لیے نکلو، اللہ فرماتا فتبینوا، اور تحقیق تو کر لیا کرو، مارنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. پوری گل قرآن چ لکھی ہے. اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جب وہ کہتا تھا السلام علیکم تمہیں کس نے حق دیا تھا تم کہو تو مومن ہی نہیں ہے. مہربانی مہربانی ہو گئی ہے بھائی. شکریہ قبلہ، شکریہ نوجوانوں. اللہ فرمایا تو انہوں سلام علیکم، شکریہ جی، تو انہوں سلام علیکم آکی ساسو جی آکی ساسو. تو تساں کو کیا کیا لستا مومنن، تم مومن ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہو. بندے کو ظاہر کا مکلف ہونا چاہیے، باطن کا نہیں. ایتھے میں آکھا لگ میں توڑے دل چاہے توڑے دل چاہے بکواس ہے، توڑے دل چکی ہے اللہ جانتا. مت کسے دے دل دے متعلق آکھنا میں جاننا تیرے دل چاہے، خبردار کوئی نہیں جانتا سوائے خالق تو. اللہ فرماتا انہیں سلام علیکم آکی تو انہوں کنے دسے سی ہو مومن نہیں. جنہ آکے اسی نا تیرے اندر کفر ہے، اللہ اندر میں دسا توڑے اندر کی تو ہی تیار ہو سننے واسطے. اللہ فرماتا تب تغونا عرض الحیات الدنیا، تمہارے اندر غرض دنیا کے سوا کچھ نہیں. سمجھے جانا مقابلہ لگا، تمہارے اندر غرض دنیا کے سوا تو آنا دنیا دا مال چاہی دا سیتے بندہ مار چھڑیا جائے. اللہ فرماتا کی کیتا تساں فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اوہ مال چاہی دا سی نا کثرت نال مال چاہی دا سی. غنیمت تو ساری اللہ کے پاس ہیں، وہ میرا ترلا کرو نجائز دے کا ترلا کرو. میں تو انہوں کی تو اتھو کھاتا تو نہ پورا کرا شڑتا. کیڑی پنجابی بول رہا تو اڈا کی تو ہور تھا میں کھاتا پورا کرا شڑتا. اے مسلمان مومن مار چھڑیا جے. اگلی گلتے مجلس ختم ہے. قرآن پاک خالق نے فرمایا کذالک کنتم من قبل، افسوس ہے تم اسلام کے پہلے بھی ایسے ہی تھے اب بھی ایسے ہی ہو. کنے بندے سنیے گا، من قبل دا مطلب ہے تم پہلے بھی ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور تحقیق تو کر لیتے. اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے، وہ تمہیں توحید بھی مل گئی، محمد کی نبوت بھی مل گئی، قرآن جیسی کتاب بھی مل گئی، تم ہدایت میں آ گئے. پہلا بھی انجی نہیں 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 تو انہوں پتہ چھڑ دیا سی ادوں گا جدوں سانوں پتہ لگ گیا پھر لگ گئی. ادو پہلا کتا چھڑ دے جائے. اے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دلوی اور ارشاد فرماندے نے کہ حضرت کے وقت میں مسلمانوں کی ایک فوج پہنچی ایک بستی پر. وہاں ایک مسلمان کھڑا تھا مویشی کنارے کھڑے کر کے. مسلمانوں سے السلام علیکم کی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ غرض کے لیے مسلمان جتا رہا ہے. ان لوگوں نے اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے. بندے کو مار دیا اور مویشی چھین لیے. وارشاد علاقہ خدا دا ناجے چھین لئی دی
पंजाबी कर छड़ो तो मैं टुट जा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खोल है खोल है खोल है। हुण तर्जमा करो। अल्लाह फरमांदा जो मुसलमान नहीं सो उदों भी खो के खांदे सो। कमाल है भाई, मुसलमान हो गए हो हुण भी खो के ही खांदे हो। और तहकीक ते कर लेनी सी ना, तहकीक नाल बंदा मारिया नहीं कि बेतहकीक बेतहकीक। यार इन्होंने तहकीक के बगैर बंदा मार दिया, ये बंदे उसके बराबर कैसे हो जाएंगे जिसकी तलवार भी तहकीक से चलती है। और मेरे मौला की तलवार ते 7वीं पुश्ते च मोमिन होना होवे, उन्होंने कदर नहीं करती। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह फरमाया तुसी पहला भी खो के खांदे सो ते हुण भी खो के खांदे हो। हुण ते तुहाडे मुसलमान हो गए। हुण ऐसा ना करो, उन्हें माफी मंग ली होवे बिस्मिल्लाह, जन्नत टुर गया हुण बिस्मिल्लाह, अल्लाह माफ कर छड़िया होवे बिस्मिल्लाह, पैगंबर माफ कर छड़िया होवे बिस्मिल्लाह, जन्नत च टुर जान ते बिस्मिल्लाह। पर मेरे लो वेखी पहले भी इंज दे या फिर बाद भी इंज दे। कुरान ते मेरा हाथी मेरे बुवे के काफिर लिख जा। असा हाथी ओनू मने जड़ा ना पहला इंज दा सी ना बाद इंज। टुर जान जन्नत सारे टुर जान। जनाबे खदीजतुल कुबरा ते मुकानी सी गल। जनाबे खदीजतुल कुबरा एक जुमला कह दे आखिरी। ओ गिनो जरा 4 माल केड़े केड़े हराम। चलो हाकमां नाल रल के किसे दियां ज़मीनां खा जानियां हराम है। यतीम दा माल, सूद दा माल हराम है। ते तीसरा ऐड मुसलमान दे माल नू गनीमत बनाना धक्के नाल हराम है। ऐ कुरानी पूरी दुनिया नू हराम माल किवें बनता है कुरान आउन तो बाद पता लग। भाई थोड़े बंदे बोले ने तो मैं मुकान लगा। पूरी कायनात नू कुरान दे आउन ते पता लगा है ऐ भी माल हराम है, ऐ भी माल हराम है, ऐ भी माल हराम है, ऐ भी माल पलीद है, ऐ भी माल पलीद है, ऐ भी माल पलीद है। पूरी दुनिया नू कुरान दे उतरन तो बाद पता लगा है पाक माल केड़ा होंदा है ते पलीद माल केड़ा होंदा है। कुरान दे नाज़िल होण तो 15 साल पहला जिहदा माल तैयब सी ना उहनू खदीजतुल कुबरा मौला तानू जज़ा दे। कुरान दे दसन तो पहले जिदे माल नू अल्लाह नबूवत वास्ते चुने उस माल नू माले खदीजा दे। और अल्लाह फरमांदा है बाबा जद तक आइलन फागना मेरे पैगंबर तेरे कोल ते दौलत है ही कोई नहीं सी, असा तेनू माले खदीजा नाल गनी कर दे। माले खदीजा नाल गनी कर देता है। मैं हैरान हाँ यार तारीख च जिन्हें को 4 पैसे किसे ते लाए ने ओदे गनी होने का तस्करा तो कीता है। जिन्हों कुरान ने गनी आख्या मरन तो पहला एक बारी नबी नू भी गनी आख छड़। जी अंदर मैनू गल लभी है ना, नबी नू गनी सिर्फ इस वास्ते नहीं आते जे गनी नू नबी नू कह गए तो कुरान की आज पढ़नी पैनी है। अलम यजका यतीम अनफावा, यतीम सामने जगह दी बाबा जद तक आए अनफाजना तेनू माले खदीजा गनी कर दिता। मौलवी जानते सन मुहम्मद नू गनी आख्या ते माले खदीजा का जिक्र करना। इस बीबी दे माल नाल नबी गनी है, इस बीबी दे माल नाल नबी गनी है। मेरे अजीजों 5000 बंदा एक वक्त च खाना खांदा सी। बीबी दे दस्तरखान ते केड़े बंदे रोटी खवाने वाले। चलो और रोटी खाने वाले नहीं, मेहमान साइल फुकरा यतीम अलग ने। 5000 अपना बंदा सी जो रोटी खवांदा सी फिर आप खांदा सी। सोच सवेरे कितनी पकदी होगी, दोपहर नू कितनी पकदी होगी, रात नू कितनी पकदी होगी। 80,000 ऊँट जाता सी। मैं बीबी दी अमीरी दसन लगा, इको ही लफज काफी है। ज़ैदी साहब ने फरमाया सी अरब की अरबपति खातो, अरब की अरबपति खातो। इन्नियां नौकरां ते इन्नियां कनीज़ां दे बावजूद नबी दी रोटी लैके गारे हरा च आप जांदे।
ادو پوڑیاں بھی کونی سن تے سڑک بھی کونی سی 500 فٹ دی بلندی ہے جا کے ویکھاؤ ایس پتھر تے کھانا رکھ کے بی بی ایک قدم آگے چکتی سی چک کے اگلے پتھر تے رکھ دی سی ایک قدم آگے چکتی سی چک کے اگلے پتھر تے رکھ دی سی تو سینے نال شرابور عرب دی شہزادی جڑے ویلے پیغمبر پہ اندر نماز پڑھتے سن جبریل آ کے آکھیا میرا رسول اللہ پہ اندر باہر نکل کے وہ بی بی آوے انہوں آکھی تینوں اللہ سلام آندر جس بی بی نو اللہ دے سلام آئے نے انہیں شیب ابی طالب سکے پتے کھا دے امیر بندے نو رات دی روٹی کھانی پہ جاتے مصیبت انہوں عادت نہیں نہ ہوندی رات دی روٹی کھان دی سکے پتے جب بچ آنسو آ گئے تو نہ غریباں واسطے ایک باری دعا کرو جو فلسطین دے مسلمان ایس ویلے سکے پتے کھا کے گزارا کر بی بی خدیجہ دے اس ویلے دا واسطے خالقہ ظالمہ تو انہوں نے جی نجات دے انہوں نے بچہ نجات دے ظالمہ بی بی دا پیالہ ٹوٹ گیا جتنے پانی وگدہ سے جدے اب برتنا تو لوگ فخر کردے سن او دا لکڑ دا پیالہ ٹوٹ گیا بی بی دا شیب ابی طالب او تھلے پانی وگ گیا جنہوں پیغمبر دی نظر پئی نا فرمان نے خدیجہ پیالہ فرمایا جی ٹوٹ گیا تے جنہیں پیالے مرمت کردے سن انہوں نے آنا منع سی ادھر بائی کاٹ ہویا سی جنہ پانی تھلوں پہ وقت ہے نا پیالے تو اونا مصطفیٰ دیاں کھا فاندوں نے آقا تسی کیوں رو ہو فرمایا تم وہی خدیجہ فرمایا تسی کو گا دسو تسی راضی ہو میں فرمایا میں راضی میرا خدا راضی تیرے تے ملائکہ راضی آخری بیڑے اس بی بی نو مصطفیٰ نے پوچھا سی پوری زندگی جی میں شوہرہ کو بی بیاں کپڑے مانگ دیاں تو میرے کو نہیں مانگے جتیاں مانگ دیاں تو میرے کو نہیں مانگیاں زیور مانگ دیاں تو تیروں لوڑ ہی کوئی نہیں سی تے زندگی تیرے چ کدی گل نہیں آئی کہ ممی کو فرمائش کراں بی بی نے نا گود وچ جناب بطول صاحب ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرما دیئے کہ جو کچھ اللہ میں دے چھڑیا نہیں تو بعد میں منگن دی ضرورت میں بیٹی ہو عطا کسی جدے وچوں نسل تری قیامت تک رہنی میں کیوں منگا اللہ کو کچھ اللہ میں عطا ہی بڑی بڑی کی تھی پیغمبر نے آکھا پھر آج میں تینوں نا شوہر ہوندے ناتے نا 25 سال بعد میرے لوگ ویخ کے دل چ گل جڑی آئی ہے گل ہی کر چھڑ منگنا تے تو زندگی چ کچھ نہیں سی تے نہ تو منگے ہے کوئی اندر تیرے گل بھی نہیں آئی کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی دل چاہندی ہے نا گل فرمایا ایک گل میرے دل چ ہے پیغمبر دے چہرے تے چمک آئی پیغمبر فرماندے نے او دس جنوں میں سہک گیا ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرمایا بس اے نہ روے میرے بعد بی بی نہ ہماری بیٹی پیغمبر نے فرمایا وعدہ کرنا جدو تک میں موجود رہوں گا رہے دیکھو اے تیری بیٹی نہیں روئے گی جنہی ہائے دی آواز اونچی ہو گئی ہے تو بندہ مجلس پہلی بار جا رہا ہے وہ سوچتا ہے روندے کیوں نے آج جڑے بندے پر روندے تینوں میں دسنا جنہوں بی بی آکھیا سی نا میری ایک ہی نہ روے اے میری بیٹی نہ روے اور رسول تو بعد اے نہ روئیے بندے حضرت علی نو آ کے آگیا کوئی ٹائم تے رویا کرو تو آٹے کار رون دا کوئی ٹائم نہیں سویرے کام تے جان لگنے ہیں پھر رو بھی دی بی بی واپس ہونے آجے رون دی ہوں دی ہے رات نو کدی اٹھنے ہیں تو پھر رون دی آواز ہوں دی ہے کوئی ٹائم مقرر کرو میرے مولا مظلومیت دی اور صبر دی زندگی گزار رہا سب میرے مولا نے فرمایا وہ کدی رون دا بھی کوئی ٹائم ہوئے رون تے ہوندہ کسے درد دی وجہ تو تے درد دا ٹائم نہیں ہوندہ کسے ویلے بھی ہوندہ پھر بھی میرے مولا نے ایک بیت الحزن بنوایا فرمایا زہرہ اندر بے کے رو لیا کرو تھے پنڈوں بار شہروں بار میں ویخ آیا ہوں جگہ جتے بے کے بی بی رون دی دی بار کھلو کے فرماندے سن میں تیری حفاظت کرانگا مولا علی دی شہادت دے ایام نے میں مولا کائنات رہا ایک گل کر کے مفسر تاریخ کربلا ٹائم دین لگا میں نہ مولا تساں تے گھر بنوا دیتا وکھرا تے بطول نواں دے سو اندر بہ کے رو لیا کر لوگاں تک تیری آواز نہ جائے تے میں باہر بہ کے تیری حفاظت کراں اے جڑی شام وچ علی سی او دے کول بھی تے ایک بطول ایک زہرا ایک ہے سی نا میرے عزیزو دو ہی بیبیاں نے جنہاں دے رون تو بندے تنگ آئے نے بولو ایک دادی سی کنے آکھا پوتری ٹھیک او دا نام ہی فاطمہ وہ بھی پیو نو بڑی لاڈڑی سی وہ بھی باپ نو بڑی پیاری سی
ہے نا. ایک مدینے دفن ہے آنکھوں والا شام منہ چ. ایک مدینے دفن ہے ایک شام دفن ہے. دعاواں ذہن چ رکھنا. حضرت علی تے باہر بیت الحزن بنوا کے دسنا ایتھے بہ کے رو لیا کر. جیڑی مدینے زہرا سی او دے کول علی سی شوہر دی شکل وچ. جیڑی شام والی بی بی سی او دے کول علی ہے سی لیکن برا دی شکل وچ. حضرت علی تے فرماندے سن ایتھے بہ کے رو لیا کر بار میں حفاظت کرنا. میں پڑھیا قبلہ انج کر کے کڑیاں والے ہتھاں تے چک کے میرے مولا فرماندے سن تینوں کتھے لے جاواں. میں تیرا کیڑا بکھرا بیت الحزن بناواں. میرا یہی بیت الحزن ہے جتھے میری پھوپھیاں قید نے. میرے عزیز دوستو جنہیں مولا علی نو آکھیا سن نہ ٹائم مقرر کر. انہیں یزید دا ایک خاص ملازم سی جدا نا طاہر دسدے نے. حضرت امام حسین دا سر او دے کول سی. حضرت امام حسین دا سر او دے کمرے میں سی رکھیا. وہ ایک دن یزید نو کہنے لگا او دا بڑا روٹی بھی کو چیک کروا کے یزید ملاؤن کھاندا سی ادھے تے اعتماد کرتا سی. طاہر ایک دن آیا وہ کہنے لگا جی میں گزارش کرنی ہے. اے ملاؤن کہنے لگا کی؟ کہنے لگا انہاں سر میرے کمرے چ رکھیا جنا اتھوں چوک کے کسی اور جگہ تے رکھو. یزید آ کے کیوں؟ ہو سکا میں سو ہی نہیں سکتا. ہو سکا وجہ ہو سکیا ادھی رات تو بعد نال ہی زندان چ بچی روندی. جڑے ویلے او روندی ہے سر زمین تو اٹھتا ہے. سات تک جا کے پھر واپس آندا ہے. میں ڈرنا تو آکھنا مینوں خواب آیا. پاویں خواب سمجھتا پاویں حقیقت. میں زندہ اکھاں نال جاگدیاں اکھاں نال اے سر اتا بلند ہوندا وینا. پاویں مینوں خوف سمجھ پاویں میرا خیال سمجھ اتھوں چک لے. وہ ملعون کہنے لگا تیرے تو وڈا با اعتماد بندہ کوئی نہیں. میں دوجا کام کرنا جے بچی نہ روے. حضرت سجاد اس بلا کے کہنے لگا کسے طریقے وہ بچی چپ کر سکتی. میرے مولا جڑی گل کیتی ہے او دے مطابق ہی میں عرض کرنا. میرے مولا فرماتے نے میرے والد گرامی دا سر میں نے ایک اور زندان وچ بھیج دے کہ ہو سکتا پھر نہ روے. ہو سکتا پھر نہ رو. انہیں سر بھیج دیتا. اے قرآن اس ویلے نا میں تفسیر دی نہیں کرتا جملہ پڑھ کے جا سکنا. یہ میں اپنے سینے تے رکھیا میرا قد دیکھ لو تے ایتھے سینے تے قرآن رکھیا تے نظراں دا کتنا فاصلہ تھوڑا ہی 4 سال دی بطول زمین تے لیٹی. آقا سجاد نے سر مبارک ایتھے رکھا. ایتھوں سر دا فاصلہ اکھاں کول کنا کو رہ گیا. بڑی دیر بعد بی بی نے اینا قریب تو بابے نو ویکھیا. مصعب احساس دا میں بیانہ قریب تو اگے تے نوک سناتے ہوندے سن تے بی بی پھپھی تے گل چ ہوندی سی. ایتھے آیا نا سر ایتھے تے بی بی نے ایتھے ویکھیا. بی بی دے ہاتھ مبارک بہت کمزور ہو سکے سن. ظاہر رنگ زرد سی اکھا سرخ سن. جاگ کے نا بی بی پیر زخمی سن. حالت بہت ظاہرن کہہ رہے ظاہرن کمزور ہو چکی سی. بی بی نے اپنے ہاتھ اٹھا کے نا اپنے ہاتھاں نا ادھر دیاں زلفاں ایس آخری ویڑا بی بی پاک آباد رہو تو کدی نہ رہو. اے دووے چھوٹے چھوٹے ہاتھ معصومہ نے اے ایتھے رکھے. تو صرف ویکھ کے اے روایت سنی ایتھوں تک اے ایتھے ہاتھ رکھ کے تے غور نال ایڈی نیڑیوں ویکھ کے فرماندے نے بابا تینوں بھی کسے منہ تے مارو. آباد رہو دوجہ کوئی نہیں ملے. حضرت سجاد فرماندے نے میرے تے اوکھا ویلا سی جیڑے ویلے میں بی بی اپنے سامنے اپنی بہن دے ہاتھ ایتھوں تھلے ہوندے ویکھ. جویں روح پرواز کرن دا ویلا نیڑے آیا ادو ہاتھ تھلے ہوندے گئے نے. حضرت سجاد فرماندے نے اوکھا ویلا سی جدو میرے سامنے میری ہمشیرہ دنیا تو جان لگی. ساہ مکن لگے جدو ہاتھ بی بی دے ایتھے سڑنا
ادو پہ فرماندے سن بابا ایک واری انہاں لباں نال بول جنہاں نال قرآن پڑھے انہاں نوکے سنا تے ایک واری تین دس اے میری دادی دا سار کنی عمر ہے سفید ہویا صدقے جاواں مولا تانوں جیسا تانوں پتہ نا 18 سال پھر ایتھوں آتے ایتھے آئے نا ایتھے ادو بی بی نے فرمایا سورہ دا سار کنی عمر ہے سفید ہویا سی آواز آئی 7 سال ایتھوں ہاتھ تھلے چھوٹ گئے تے حضرت سجاد پہ اندر سن بولتی رہو تیرے بولنے نال میں نو سہارا میں ملتا ہے چپ نہ کری سکینہ شاہ ہے جنہوں نے آئی تو ریش تو ہاتھ تھلے ڈگے رہنا ادو بی بی بیان دی سی بابا میں چاہوں سا لائے جو ضعیف ہو گئے میں دیوارہ دے سہارے لے کے ڈرنیا عزیز و حضرت سجاد نے پھر مک گئی کہ ہتھا دے لے گئے شام کے زندان علمو کر کے ایک اعلان کیتے مولا سجاد فرماند نے شام آلیا ہن تے آرام نال سو جو گے نا ہن میری ہمشیرہ دے ویر کو